وہ یہ ہے کہ ہم اس دن سب کے سب مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں. ہم میں کا ہر فرد جوان ہو کہ بوڑھا ہو، سب کے سب بلا کسی استثناء پانچوں کی پانچوں نمازوں میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں مسجدوں کی طرف جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور ایسا منظر پیش کریں جیسے کہ جمعہ کا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم عید کا منظر پیدا کر دیں. 22 جنوری کے متعلق مولانا مفتی شعیب اللہ خان کا بیان نامناسب اور غیر ضروری ہے. معروف دانشور سید شفیع اللہ نے بنگلور میں یہ بات کہی. جی ہاں دوستو، سید شفیع اللہ نے کہا کہ 22 جنوری کے متعلق مولانا مفتی شعیب اللہ خان کا بیان نامناسب اور غیر ضروری ہے. 22 تاریخ کو کسی بھی طرح کے اشتعال میں نہ آتے ہوئے کوئی ایسا کام میں بھی مبتلا نہ ہو، چاہے اچھا ہو یا خراب، جس سے یہ پتا چلے کہ خصوصاً 22 تاریخ کو ہی ہم کچھ کر رہے ہیں. چند علماء کرام یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس دن یہ کام کریں، اس دن نمازوں کی پابندی کریں، ایسا کریں ویسا کریں، ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں. دیکھیے، چونکہ ہمارا زیادہ وقت غیر مسلم احباب کے ساتھ بھی رہتا ہے، ان کی ذہنی کیفیت دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی نیا کام یا خصوصی کام کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے اس دن جس سے انہیں کوئی دوسرا میسج جائے. اور الیکٹرانک میڈیا ہمارے کسی بھی کام کو، اچھے کام کو بھی، وہ دوسرا پتنگڑ بنا کے دوسروں کے سامنے پیش نہ کرے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ معمول کی طرح، ہر دن کی طرح اس دن بھی گزاریں، نہ اس دن کسی قسم کا افسوس کریں، نہ ہی کوئی پچھتاوا کریں، اور نہ ہی کوئی ہمت ہارنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہمت دکھانے کی ضرورت ہے. معمول کی طرح، ہر دن کی طرح ہم اگر اس دن بھی گزار لیں اور ہرگز اس طرف دھیان نہ دیں تو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا. ان دنوں سوشل میڈیا میں مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان مفتاحی کا ویڈیو اور تحریری بیان گشت کر رہا ہے. 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا افتتاح عمل میں آنے والا ہے. مولانا مفتی شعیب اللہ خان نے ایک پیغام مسلمانان ہند کے نام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 22 جنوری کو تمام مسلمانان ہند مسجدوں کو آباد کر کے عید کا سماں پیدا کریں. مولانا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم میں کا ہر فرد، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، سب کے سب بلا کسی استثناء پانچوں کی پانچوں نمازوں میں مسجد کی طرف جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں. لیکن معروف دانشور مختلف ملی تنظیموں سے وابستہ سید شفیع اللہ کہتے ہیں کہ مولانا مفتی شعیب اللہ خان کا یہ بیان نامناسب اور غیر ضروری ہے. سید شفیع اللہ نے کہا کہ 22 جنوری کو ایک عام دن کی طرح گزاریں، معمول کی طرح گزاریں، کوئی خصوصی عمل انجام نہ دیں. اس سے فرقہ پرست طاقتوں کو شے مل سکتی ہے، میڈیا کو بات کا بھتنگڑ بنانے کا موقع مل سکتا ہے. سید شفیع اللہ نے کہا کہ بعض طاقتیں مسلمانوں کو بھڑکانے، مشتعل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، لہٰذا مسلمان ان طاقتوں، ان سازشوں کے جال میں ہرگز نہ آئیں، نہ ہمت ہاریں نہ ہمت دکھائیں، معمول کی طرح 22 جنوری کے دن کو گزاریں. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. اقلیتوں کا، مائنورٹیز کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے وطن ہندوستان میں ہم سب تقریباً 25 کروڑ مسلمان ہم ہندوستان میں رہتے بستے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے وطن کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور جدوجہد آزادی میں مکمل حصہ لیا ہے. ہمارے بڑوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے علماء نے اور ساری تنظیموں نے بھی، تب جا کر ہمارا وطن آزاد ہو پایا. اب جو حالات اب چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ ہمیں 25 کروڑ مسلمانوں کو خوامخواہ اشتعال دلانے کے بہت سارے کرتوت کیے جا رہے ہیں.
اس میں الیکٹرانک میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، جس کے ذریعے ایسے کہانیاں، ایسے سٹوریز اور ایسی من گھڑت باتیں اس سے پھیلائی جاتی ہیں جس سے لوگ خواہ مشتعل ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہمارے غیر مسلم برادران وطن ہوں، سب کو اشتعال دلانے اور جذبات بھڑکانے کی بہت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، جو ہمارا سپریم کورٹ کا فیصلہ بابری مسجد کے بارے میں آیا، اس سے پہلے ہماری ساری معتبر تنظیمیں، نیشنل تنظیمیں، ساری تنظیموں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اب جو حالات ہیں ایسے میں جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق ہم خاموش رہیں گے، چاہے فیصلہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی کے تحت اس وقت امن و شانتی کو پوری طرح سے ہم لوگوں نے قائم کیا اور سارا ہندوستان امن سے رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناانصافی نہیں ہوئی، ناانصافی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے وطن کے امن میں کسی قسم کا خلل نہ آئے، اس کے لیے ہم مسلمان سب کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے خاموش رہ رہے ہیں۔ اب اگر 22 تاریخ کو کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز بیانات سے یا اشتعال انگیز کہانیوں سے ہمیں ہرگز ہمارے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے برادران وطن کے ساتھ بھی جس طرح ہمیشہ سے رہ رہے ہیں بالکل اسی طرح پیار محبت اور چاہت سے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک اللہ پر یقین کرنے والے ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور ہم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا وہ خدا، ان کا یہ خدا، ہمارا یہ خدا، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سارے عالم کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، اسی پر ہم ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ لہذا ہمارا وطن، ہمارے آباء و اجداد، جب ہمارا وطن حصے ہوا تھا، تقسیم ہوا تھا، اس وقت ہمارے آباء و اجداد نے باقاعدہ اس کی مخالفت کی تھی، اور ہمارے وطن کو ہندوستان چنا تھا۔ اسی لیے ہم سب 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے آئین کا احترام کرتے ہیں، اور آئین میں ہر شہری کو برابر کا حق دیا گیا ہے، اور اس کے مذہب پر، ہر شہری کو اس کے اپنے مذہب پر چلنے کا پوری آزادی ہے اور یقین دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم عمل کرتے ہوئے 22 تاریخ کو کسی بھی طرح کے اشتعال میں نہ آتے ہوئے کوئی ایسا کام میں بھی مبتلا نہ ہو، چاہے اچھا ہو یا خراب، جس سے یہ پتا چلے کہ خصوصاً 22 تاریخ کو ہی ہم کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا پہلے ہوا ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چند علماء کرام یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس دن یہ کام کریں، اس دن نمازوں کی پابندی کریں، ایسا کریں ویسا کریں، ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں۔ دیکھیے، چونکہ ہمارا زیادہ وقت غیر مسلم احباب کے ساتھ بھی رہتا ہے، ان کی ذہنی کیفیت دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی نیا کام یا خصوصی کام کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے اس دن جس سے انہیں کوئی دوسرا میسج جائے۔ اور الیکٹرانک میڈیا ہمارے کسی بھی کام کو، اچھے کام کو بھی، وہ دوسرا پتنگڑ بنا کے دوسروں کے سامنے پیش نہ کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ معمول کی طرح، ہر دن کی طرح اس دن بھی گزاریں، نہ اس دن کسی قسم کا افسوس کریں، نہ ہی کوئی پچھتاوا کریں، اور نہ ہی کوئی ہمت ہارنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہمت دکھانے کی ضرورت ہے۔ معمول کی طرح، ہر دن کی طرح ہم اگر اس دن بھی گزار لیں اور ہرگز اس طرف دھیان نہ دیں تو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اگر ہم مسلمان روزمرہ معمولات کے مطابق ہم اس دن بھی گزاریں وہ بہتر ہے۔ ہندوستانی مسلمان ہم جو ہیں 25 کروڑ مسلمان، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن میں، ہمارے دیش میں امن و امان رہے، اور ہمارا کوئی بھی کام کو غلط معنی دے کر غلط طرف موڑنے کی کوشش کو ناکام بنائیں، اور ہرگز ہمارے سے ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے وہ غلط مطلب یا معنی نکال سکے۔
इश्तियाल अंगेज और भड़काऊ बयानात आते हैं, तो इसका किस तरह जवाब दें? मेरे ख्याल में कोई जवाब नहीं देना चाहिए, हमें खामोशी इख्तियार करना चाहिए, उस पर ध्यान ना दें तो बेहतर है। कानूनी कार्रवाई तो कम करनी चाहिए। देखिए, कानून हमेशा सबके लिए दस्तयाब है और कानूनी कार्रवाई करने के लिए किसी की तरफ से रोक नहीं है, लिहाजा हमें हिंदुस्तानी मुसलमानों को कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई नातू की बात हो रही हो और गलत बात हो रही हो तो जरूर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिससे किसी किस्म का कोई मौका दूसरों को दुश्मनी फैलाने का ना मिले। सब ये जग जाहिर है कि हम बहुत जमाने से सारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब एकजहती और भाईचारे से रहते आए हैं। इसमें चंद सालों से चंद तंजीमों ने जहर घोलने की कोशिश की है और दुश्मनियों को बढ़ाने की कोशिश की है और खामखा नफरत के बीज बोने की कोशिश की है, और मुसलमानों की तरफ से खुसूसन बड़ी बड़ी तंजीमों की तरफ से और उलमा की तरफ से पूरी कोशिश हुई है कि हमारे वतन के अमन में किसी किस्म का खलल ना पड़े, पूरी कोशिश की हुई है। इसके बावजूद जो देश दुश्मन ताकतें हैं वो अपनी कोशिश में आगे बढ़ रही हैं। हमें चाहिए कि हम उनको मौका किसी भी तरह का मिलने ना दें। आखिर में क्या अपील कर रहे हैं? मेरी अपील यह है कि 22 तारीख को हमारे बरादरान वतन को मालूम होना चाहिए कि यहाँ के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान किसी किस्म का नोटिस नहीं ले रहे हैं और वो अपने काम में आप मशगूल हैं, ना ही वो जज्बाती हो रहे हैं और ना ही वो किसी किस्म का उस दिन उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर ऐसा एक मैसेज जाएगा तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया। नवाज़िश।